قل فرما دیجئے اللہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہاں تحویل قبلہ کا ذکر ہے، یہ جو دوسرے سپارے کا پہلا رکوع ہے وہ تحویل قبلہ، قبلے کی چینجنگ، قبلے کی تحویل بدلنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں ہوتے تھے، آپ علیہ السلام پر نماز مکے میں فرض ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی، معراج مکے میں ہوا تو نماز مکے میں فرض ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام جتنے سال رہے، تقریباً 3-4 سال جو ہے نا مکے میں فرض نماز ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ قبلہ وہ بیت بیت المقدس تھا، تو آپ علیہ السلام اس انداز سے نماز پڑھتے تھے کہ اس سائڈ پہ کھڑے ہوتے جس سائڈ پہ بیت المقدس کی طرف منہ کیا جائے تو بیچ میں بیت اللہ بھی آ جائے۔ جب مدینہ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو آپ کی خواہش تھی کہ کسی طرح ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ بنے۔ اس کو تقریباً کچھ 16-17 ماہ گزر گئے، احادیث میں 16-17 کا ذکر آتا ہے، یعنی جنہوں نے ہجرت کے سال کو شامل کیا تو 17 ہو گیا، جنہوں نے ہجرت کے سال کو شامل نہیں کیا، ہجرت والے مہینے کو شامل کیا تو 17 مہینے ہو گئے، اور جنہوں نے ہجرت والے مہینے کو شامل جو ہے وہ نہیں کیا 16 مہینے ہو گئے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ علیہ السلام بھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ آپ کی خواہش تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا، قبلہ ہمارا وہ بنے، تو اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ بیوقوف کہیں گے کہ بھئی ان کو کس نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر وہ پہلے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، ہم نے اسی طرح جعلناکم، بنایا تمہیں امت وسط، درمیانی امت، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ ہو جائے اور رسول تم پر گواہی دے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہم نے قبلے کو اس لیے بنایا تاکہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کون کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور کون جو ہے پیٹھ پھیرے، یعنی ایڑیوں بال پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ سالوں سے وہ بیت المقدس کو قبلہ مان رہے ہیں، تو اچانک وہ اس قبلے کو منہ کر کے کسی اور طرف یعنی کہ منہ کریں تو ان کے لیے بڑا مشکل ہے، عادت بنی ہوئی ہے۔ تو وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ مگر ان کے لیے بڑی بات نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ٹھیک ہے، وہ قبلہ چینجنگ۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی کا ایمان ضائع کرے، یعنی اعمال ضائع کرے۔ یہاں سوال کا جواب ہے کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ صحابہ نے یہ آپس میں گفتگو کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں ساتھ رؤوف رحیم ہے۔ اب وہ گھڑی آ رہی ہے، وہ الفاظ، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، بے شک ہم دیکھ رہے تھے آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا، فلنولینک، ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، قبلۃ، ایسے قبلے کی طرح، ترضاها، جس کو آپ راضی رکھیں گے، جس پر آپ راضی ہوں گے اس قبلے کی طرف ہم آپ کو پھیر دیں گے۔ فولی وجہک، بس آپ اپنا چہرہ پھیریے، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف۔ مسجد حرام بیت اللہ کے ارد گرد جتنی یہ جو سائڈ ہے نا مسجد، یہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ بیچ میں ہے، تو جب آپ مسجد حرام کی طرف منہ کریں گے تو ظاہر ہے بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے، تو مسجد حرام کے بیچ میں بیت اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے مسجد حرام کی طرف منہ کرنا ہے، وحیث ما کنتم، مومن جہاں تم نے بھی اسی طرح منہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، جانتے کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ ان کے رب کی طرف سے سچ ہے، حق ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے آسمانوں کی طرف سے، یہ وہی نازل ہوگی کہ آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور یہ نماز میں ہو رہا تھا یہ سارا کچھ۔ آپ علیہ السلام نماز میں دیکھ رہے تھے اوپر، کہ کسی طرح اوپر دیکھ رہے تھے، مطلب یہ کہ وہی کا انتظار کر رہے تھے، تو وہی نماز کے اندر ہی نزول ہوئی۔ مسجد قبلتین آج بھی مدینے میں ہے، جہاں زائرین جاتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ مجھے کسی ساتھی نے کہا جب میں گیا تھا عمرے پر کہ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پوری ہوئی ہے، تو ایک مجرب بات ہے کہ جو شخص یہاں 2 رکعتیں پڑھے اور جو بھی اس کی خواہش و تمنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمنا کو پورا فرمائے گا، یہ انہوں نے یہ کہا۔ اور ہو سکتا ہے تو آپ میں سے کوئی بھی وہاں جائے تو 2 رکعتیں، مسلمان جاتے ہیں ظاہر ہے، وہاں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اور پھر وہ
دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہم سب کی دعا قبول فرمائے۔ تو یہ وہ مسجد قبلتین ظہر کی نماز کا ٹائم تھا، تو قبلہ کیا ہو گیا؟ چینج ہو گیا۔ پھر اسی طرح اللہ نے فرمایا ان کو پتہ کہ حق ہے، اور نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفون، وہ آپ کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ دیکھیں اگر 100 بچوں میں بیچ میں آپ کا بچہ ہوگا اور نعرے لگائیں بچے، جس میں آپ کا بچہ بھی نعرے لگا رہا ہو، تو آپ پہچان جائیں گے کہ ہاں جی میرا بچہ ہے۔ تو ظاہر ہے آپ نے بچپن سے بچے کو پالا ہے، اس کی چال سے ڈال سے ہر چیز سے پتہ لگ جائے گا۔ تو آپ علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے تھے، مطلب آپ علیہ السلام کے سارے اوصاف، آپ علیہ السلام کی ہجرت، آپ کی جوانی، آپ کا بچپنا، تو ساری سیرت ان کی کتابوں میں موجود تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بس ان میں سے گروہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے ہیں، پتہ بھی ہے لیکن کیا کرتے ہیں؟ حق کو چھپاتے ہیں۔ تو الحق من ربک، حق اللہ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، تو آپ نے حق کو چھپانے والوں میں سے مت بننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر اس رکوع میں کیا ہم نے پڑھا؟ اس رکوع میں یہ ہے قبلے کی تحویل، اسے کہتے ہیں تحویل قبلہ، عربی کا لفظ ہے تحویل قبلہ، قبلے کی تحویل کرنا۔ تو یہ ہم نے پڑھا کہ جس طرح ہم پہلے نبی علیہ السلام 16 سے 17 ماہ مدینے میں آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، آپ کی خواہش تھی کہ قبلہ ہمارا بیت اللہ بنے، تو اب الحمدللہ ہم قبلہ ہمارا کون سا ہے؟ بیت اللہ، آپ علیہ السلام کی خواہش پہ ہوا ہے۔ تو اب قبلے کا ادب اور احترام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قبلے کی طرف نہ پیٹ کر کے پیشاب کرنا ہے، نہ منہ کرنی ہے، قبلے کا ادب احترام کرنا ہے۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص نے نماز پڑھائی، ظاہر وہ ثابت ہے آپ کا، تو قبلے کی طرف منہ کر لیا اور منہ کر کے تھوک دیا، تو آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اگلی نماز کا ٹائم ہوا تو صحابہ نے کہا بھی ہم نے تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ اس نے کہا بھائی میرے سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، رسول اللہ آپ نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ فرمایا ہاں تم نے بے احتیاطی کی ہے، قبلے کا ادب نہیں کیا۔ دیکھیں نا قبلے کا ادب کتنی بڑی بات ہے۔ تو اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ جو قبلے کا ادب نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہیں ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کا ادب نہ کرے، بے ادب ہو، تو ہم کیسے اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو یہ تو اس لیے ادب بہت اہم ہے۔ اگلا رکوع پورا اسی پر ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، جہاں بھی آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اچھا آگے ہم اب اس رکوع کی آخری جو آیت ہے وہ مشہور آیت ہے، فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو ایسا ہی ہے، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو راضی رکھتے ہیں، تو ان کا چرچا ہوتا ہے، پھر لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں۔ جس حدیث پاک میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل آ کے آسمان کے فرشتوں میں کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سارے اس سے محبت کرو۔ پھر اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، دنیا والوں میں۔ اس لیے ہم اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ نہ ہمارے تائے ہیں، نہ ہمارے چاچے، نہ ہمارے نسل والے ہیں، نہ ہماری قوم والے ہیں، کہاں بغداد کہاں ہم، لیکن ہمارے دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ان سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے محبت ہے۔ تو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، میرا شکر ادا کرو، نا شکری مت کرو۔ تو شکر ادا کرنا بہت اہم چیز ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو ہر گھڑی ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اللہ کی کروڑا نعمتیں ہم پر ہیں، ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو مدد مانگو صبر سے اور نماز سے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب پریشانی کا عالم ہو تو صبر کرو اور نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، انشاءاللہ یہ اللہ پریشانی دور فرمائے گا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ صبر کرنے والا بزدل نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مالوں میں کمی کر کے، جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو آزمائشیں ہوتی ہیں، صبر کرنے والا اللہ کا
اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بشر الصابرین، تو صبر کرنے والوں کو اپنے بشارت دینی ہے۔ کون؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان پر مصیبت پڑتی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کے اور ہم نے خدا کی طرف کیا کرنا ہے، لوٹنا ہے، اور انہی پر اللہ کی طرف سے درود بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور یہی لوگ ہدایت رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کی تلقین فرمائی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے صبر کیا ہوگا ان کو جو اجر ملے گا، دوسرے لوگ دیکھ کے تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے یعنی دنیا میں ہمارے اجسام کینچیوں سے کاٹے جاتے اور ہم اس پر صبر کرتے، ہمیں یہاں اجر ملتا۔ تو یہاں جو تکلیف پہنچتی ہے نا، تو مطلب ایک تو اللہ سے عافیت ہی مانگنی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ دعا مانگ لی اس نے دنیا بھی مانگ لی اور آخرت بھی مانگ لی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اللہ میری بخشش فرما، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت عطا فرما، اور میری بخشش فرما۔ اللہم اغفر لی ورحمنی، مجھ پر رحم فرما۔ تو وہاں اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما ہر بلا پریشانی سے۔ تو دعا یہی مانگ رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی پریشانی آ جائے تو کرنا کیا ہے؟ صبر۔ صبر سے کیا ہے؟ صبر سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنا والوں کے ساتھ ہے۔ تو مشکلات نہیں مانگ رہی، لیکن پریشانی ہو جائے تو یہ سوچنا ہے کہ اس سے میرے درجات بلند ہوں گے۔ اسے یہاں تک کہ اگر مسلمان کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اسے اجر ملتا ہے، پریشانی کوئی لاحق ہوتی تو اس کا بھی اسے کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ آگے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانی میں سے ہے، جو چاہے بیت اللہ کا حج کرے، عمرہ کرے، کوئی حرج نہیں اس پہ۔ اچھا یہاں ہے فلا جناح علیہ، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے کہا کہ امی جان، تو اللہ فرماتا ہے مرضی ہے تمہاری ٹھیک ہے، تو عمرہ کرنے کے بعد طواف کرنا تمہاری مرضی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب طواف نہ بھی کیا تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کرو بھی تمہاری مرضی، نہ کرو تمہاری۔ اس میں تو یہ معنی نکلتا ہے۔ اب نے فرمایا نہیں، یہ اصل میں تھا انصار کے بارے میں، وہ نائلہ بت کی پوجا کرتے تھے، وہ پھر آگے طواف کرتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا ہم برا کرتے تھے، اب ہم یہ نہیں کام کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، طواف کر لو، اس میں حرج نہیں ہے۔ اگر ان کو اجازت تھی، لیکن بغیر طواف کے نہ عمرہ ہوگا نہ حج ہوگا۔ تو یہ آپ اس سے یہ رزلٹ مت نکالیں۔ تو یہاں ایک اور پتہ چلا کہ بغیر استاد کے بعد اوقات بندہ صحیح راستے پر نہیں پہنچتا۔ اگر وہ حضرت عائشہ سے نہ پوچھتا تو اپنے یعنی حضرت عائشہ کو استاد نہ بناتا اور یہ معاملہ مسئلہ ان سے نہ پوچھتا، تو ان کی ساری زندگی کا نہ حج ہوتا نہ عمرہ ہوتا۔ اس لیے قرآن پڑھنا ہے، لیکن بغیر استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر استاد کے جو بندے دعوے کرتے ہیں نا، پھر یہ اس طرح بھی بعض اوقات ٹھوکریں کھا جاتے ہیں، مسائل بن جاتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے جو اللہ نے دیا ہے نا اس کو چھپانا نہیں ہے، جو ہدایت دی ہے، اللہ نے علم دیا، اس کو آپ نے چھپانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ لوگ ان پر اللہ کی لعنت ہے جو اس چیز کو چھپاتے ہیں۔ ہاں، جو کسی سے کوئی غلطی ہوگی، کوئی چیز علم چھپا دیا تو وہ توبہ کرے، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معافی دینے والا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو کافر ہیں اور حالت کفر میں مر گئے وہ کیا ہے؟ جہنمی، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، کوئی ان میں عذاب میں کمی نہیں ہوگی۔ اب ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی جو جہنم میں مرے، لیکن ایسا ہوا ہے حدیثوں میں کہ آپ علیہ السلام کے وسیلے سے ابو لہب کو عذاب تخفیف ہوئی ہے۔ اب یہاں محدثین نے اس کا یہ تفصیل بیان کی ہے کہ وہ آپ علیہ السلام کے لیے ایک خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے ساتھ جس نے بھی اچھا تعلق رکھا ہے اس کو اس کا صلہ اللہ نے کیا دیا ہے؟ ضرور عطا فرمایا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا تو ایک ہی خدا ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس رکوع میں ہم نے صبر کا پڑھا، اور اس کے علاوہ پھر جو پریشانی آئے تو اس میں صبر کرنا اس کے بارے میں، اور جو اللہ کی راہ میں ہمارے جو شہید ان کو کہتے ہیں، پھر صفا مروہ کے بارے میں۔ اگلا جو رکوع ہے، رکوع نمبر ہے 20 سورہ بقرہ کا، ان فی خلق السماوات والارض، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ نے جس طرح پیدا کیا اور جس طرح لوگوں کے لیے آسانی پیدا کی، اس کا ذکر ہے کہ بے شک زمین کے بنانے میں، آسمان کے بنانے میں،
رات اور دن کے اختلاف میں جو کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں، دریاؤں میں، لوگوں کے فائدے کے لیے جو آسمان سے پانی اترتا ہے، اس پانی سے اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اس زمین پہ لوگوں کو پھیلایا ہے، پھر ہوائیں چلتی ہیں، ہوائیں چل کے پھر والسحاب المسخر بادلوں کو لاتی ہیں، اور یہ بادل جو ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہوتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، دن کبھی چھوٹا کبھی رات چھوٹی، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، یہ ساری چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا ہے، عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اور ایمان والے تو اللہ سے جو ہے نا بڑھ چڑھ کر محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا کہ اِتَّبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ۔ آپ دیکھیں گے کہ جب تبرہ بیزار ہوں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، من الذین اتبعوا، وہ لوگ جو پیروی کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو بیزار ہوں گے، یعنی الذین اتبعوا کون، یعنی جن کی پیروی کی گئی وہ کیا ہوں گے، بیزار ہوں گے ان سے جو پیروی کرتے تھے، جب وہ عذاب دیکھیں گے، جب تمام اسباب ختم ہو جائیں گے کہیں گے وہ لوگ جو پیروی کرتے تھے، یعنی پیروکار کہیں گے کاش ہمارا واپس جانا ہوتا دنیا میں تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری اختیار کرتے جس طرح آج انہوں نے بیزاری اختیار کی۔ مطلب ایک بہت بڑا آدمی ہے، سردار ہے، قیامت کے دن اس کے پیروکار کہیں گے کہ آپ ہمارے کام آئے، وہ کہے گا میں خود عذاب میں کام کیسے آؤں، ٹھیک ہے، تو کہیں گے کاش کہ یہ ہم اس کے پیچھے جا کے ہم گمراہ ہو گئے، کافر ہو گئے جو ہے اس کی وجہ سے، اب یہ اس مصیبت میں ہمارا کام نہیں آ رہا، کاش کہ دنیا میں دوبارہ ہمارا جانا ہوتا تو ہم اس سے اسی طرح جو ہے وہ بیزاری اختیار کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کے اعمال دکھائے گا ان کو حسرات حسرت بنا کے علیہم ان پر، وما ہم بخارجین من النار، اور جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ تو اللہ نے پہلے بتا دیا، تو آپ نے ان لوگوں کی پیروی کرنی جو آپ کے کام آئے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب، وہاں سفارش کریں گے نبی علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی سفارش اولیاء کرام سفارش کریں گے، انبیاء علیہ السلام نیک لوگ سفارش کریں گے، تو آپ ان کے ساتھ ہونا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا جو وہاں تمہارے کام نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جو ایسی یعنی کہ بڑی گیدرنگ میں پہنچ جاتے ہیں، سیاسی لوگوں کی بہت ہی پیچھے چل جاتے ہیں، نمازیں ضائع کر دیتے ہیں اپنی، دیکھیں نا بڑے بڑے جب جلسے ہوتے ہیں، ظہر کی نماز گئی، عصر، مغرب، عشاء ساری گئی، لیکن جو نیک لوگ ہیں جن کے اجتماعات ہوتے ہیں دینی، تو وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، عصر کی جماعت ہوتی ہے، پھر بیان ہوتا ہے، پھر مغرب کی جماعت، پھر بیان، پھر عشاء کی نماز، پھر بیان۔ تو نیک لوگوں کے وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، وہ بہتر ہو جائے گا۔ اس رکوع میں اس چیز کا ذکر ہے، ایک پہلا حصہ جو ہے نا وہ اللہ کی تخلیق کے بارے میں، اور دوسرا حصہ اس میں کہ جو لوگ گمراہوں کی پیروی کرتے ہیں تو گمراہ تو وہاں ناکام ہوں گے، تو یہ پھر وہاں کہیں گے کاش کہ ہم ان کی پیروی نہ کرتے تو اتنا اچھا ہوتا۔ یا ایھا الناس، یہ لوگوں کھاؤ، کلو کھاؤ، مما فی الارض، جو زمین میں اللہ نے اگایا ہے، حلال اور طیب کھاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تمہارا دشمن ہے، تمہیں برائی اور برے کاموں کی طرف وہ مائل کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو شیطان کے پیچھے مت جاؤ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے، کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علی آبانا، ہم اس کی پیروی کریں جو ہمارے باپ دادا پر اترا، یعنی قرآن کی پیروی نہیں کریں گے، جو باپ دادا پر اترا ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اولو کان آباہم، اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، بے عقل ہوں، کچھ عقل نہ ہو ان میں، ولا یہتدون، نہ ہدایت والے ہوں، تو پھر بھی ان کے پیچھے جائیں گے۔ تو یہ آیت کفار سے متعلق، کفار کو کہا جا رہا ہے کہ جو قرآن نازل ہوا ہے تو اس پر عمل کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ہم یعنی یہود نصارہ کہ ہم جو ہے نا جو تورات اور انجیل اس پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو اگر وہ بیوقوف ہوں اس کے یعنی کہ بعد میں جو راہب ہیں جو اپنی من گھڑت چیزیں اس میں انہوں نے شامل کر دی ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہے کفار سے متعلق آیت۔ تو کچھ لوگ ایسے ان آیتوں کو مسلمانوں پر جسمہ کرتے ہیں، واضح طور پر کہا گیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے گا پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے پیروی اس کی کرنی جو ہمارے آبا اجداد پر نازل ہوا، تو واضح طور پر قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب یہ آیت مسلمانوں پر جسمہ کرتے ہیں، جب ہم سنی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے پر جو جس طریقے پر ہمارے آبا اجداد ہیں، یعنی کہ سنی طریقے پر
ہم نے نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، ان کا ادب احترام کرنا ہے، ہم نے صحابہ کا ادب احترام کرنا ہے، ہم نے اہل بیت کا ادب احترام کرنا ہے، ہم نے نبی علیہ السلام سے محبت کرنی ہے، ہم اسی طریقے پر ہیں۔ ہمیں کوئی اور نیا طریقہ نہیں چاہیے جس میں صحابہ کی بھی ادبی ہو یا اولیاء کرام کی بھی ادبی ہو۔ کتنے نہیں، یہ دیکھو یہ تو قرآن پاک میں اس طرح ہے۔ اب یہ وہ آیت مسلمانوں کو چشمہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں دنیا میں شریر مخلوق وہ ہے جو قرآن پاک کی آیت کفار سے متعلق مسلمانوں کو چشمہ کرتے ہیں۔ 6930 نمبر روایت ہے بخاری میں کہ وہ شریر مخلوق ہے۔ تو یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی آیات جو ہے نا کفار سے متعلق مسلمانوں کو چشمہ کرتے ہیں جان بوجھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے شریروں سے ہم سب کو بچائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بے شک حرام کیا ہے، حرام ہے تم پر مردار، خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ اب لفظی معنی ہے وما اہل بھی غیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ تو اب جہاں جس چیز پر نام ہوگا تو وہ پھر حرام ہو جائے گا۔ پھر یہاں مفسر کا ایسا نہیں، اللہ کا نام ذبح کے وقت، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے ذبح کے وقت، وہ چیز حرام ہے۔ ادروائز یہ کہنا کہ جس چیز پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، تو ہر چیز حرام ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کے باہر جو بھینس کھڑی ہے، کوئی پوچھے بھی کس کی ہے، وہ کہہ گئی وقاص صاحب کی ہے۔ بھائی وقاص کی بھینس کیسے ہو گئی؟ تو حرام ہو گئی نا۔ چیز ہی مطلب الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ تو اب مفسر اس کا ترجمہ یہ کیا ہے جو ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہوتی ہے، جیسے وہ بتوں کا نام لیتے تھے۔ ادروائز اگر کہا جائے کہ یہ غوث پاک کا بکرا، مطلب کیا غوث پاک کا بکرا کیا مطلب؟ اس کو ذبح کیا جائے گا اللہ کے نام پہ، پھر اس کا گوشت تقسیم کیا جائے گا، لوگوں کو کھلایا جائے گا، جو لوگ کھائیں گے اس کا جو اللہ ثواب عطا فرمائے گا وہ ثواب غوث پاک کے لیے ہم منسوب کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں ختم پاک۔ تو یہ یعنی پوری جو ایک دو لائنیں ہوتی ہیں، اس دو لائنوں کو ایک لفظ میں سمو دیا گیا کہ غوث پاک کا بکرا ہے۔ مطلب یہ کہ جس طرح ایک صحابی نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں آئے، عرض کیا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی تو میں ان کے لیے صالح ثواب کرنا چاہتا ہوں، تو بہتر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے پانی۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، کنواں کھدوا کے باہر لکھا حاضر ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ سعد کی ماں کا کنواں، اگر یہی جو آج کل جو فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ تو غوث پاک کا بکرا ہو گیا، حرام ہو گیا، اب وہ کنواں حرام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس پہ تو سعد کی ماں کا نام آ گیا۔ نہیں بھائی، بات یہ ہے سعد کی ماں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اس کنویں سے جو پانی پیے گا اس کا جو اللہ ثواب عطا فرمائے گا اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے۔ یہ دو لائنوں کا ایک لفظ دیا جاتا ہے۔ اس لیے غوث پاک کا بکرا مطلب یہ کہ اس کو ہم ذبح کریں گے اللہ کے نام پہ، اللہ جو ہمیں اجر عطا فرمائے گا وہ اجر ہم نے غوث پاک کی طرف منسوب کر دیا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو پوری بات کو سمجھنا چاہیے، ایسے نہیں فتویٰ دینا چاہیے قرآن میں لکھا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور غیر کی طرف چیز منسوب کی جائے وہ حرام ہے۔ تو بتاؤ پھر اس کنویں سے نبی علیہ السلام نے پانی نہیں پیا ہوگا، صحابہ نے پانی نہیں پیا ہوگا، تو آپ کا فتویٰ کہاں تک جاتا ہے؟ تو یہ جہالت میں فتوے بڑی دور تک جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی جو ہے نا وہ خطرناک بات ہے۔ قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، اپنی من پسند ترجمے اور مفہوم نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر اللہ فرماتا ہے جو مجبور ہے، باغی نہیں ہے اسلام سے اور گنہ گار نہیں جان بوجھ کے، تو وہ یہ حرام چیزیں کھا سکتا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے۔ ایسی کوئی حالت بن جائے کہ بندہ نہیں بچ سکتا، بغیر زندگی بچانے کے لیے کوئی مردار کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ یہ رکوع کا کیا ہو گیا خلاصہ۔ اگلا جو رکوع ہے اس میں اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرو۔ اب وہ یہودی اور عیسائی اس بات پہ لڑتے تھے کہ یہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے، یہ آپ کا قبلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قبلے کی بات بعد میں آئے گی، پہلے تو ایمان لے آؤ نا۔ جو ایمان والا ہوگا، مومن ہوگا، بعد میں قبلے کی بات آئے گی۔ تو یہ لڑنا کہ یہ قبلہ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو، مغرب۔ نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، اللہ پر کون ایمان لاتا ہے، اس کے بعد قبلے کی بات آئے گی۔ آخرت پر کون ایمان لاتا ہے، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر کون ایمان لاتا ہے، پہلا تو یہ ہے۔ ایمان ہوگا تو پھر قبلے کی بات آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے نیکی، اصل میں یہ کہ اللہ پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ وآت المال علی حبی، ہاں نیکی یہ ہے کہ اپنی پسند کے باوجود کیا کرنا، مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔
رشتہ داروں کو دینا، یتیموں کو دینا، مسکینوں کو دینا، مسافروں کو دینا، سائلین کو دینا، اور وافر رکاب اور آزاد کرنے کے لوگوں کو دینا، جیسے آج کل کوئی جیلوں میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایسا کوئی انتظام کرنا، خرچ کرنا، یہ نیکی ہے۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اور اپنے عہد پورے کرنا جب عہد کیے جائیں، اور تنگی تکلیفی پر کیا ہے، صبر کرنا۔ اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اولئک هم المتقون، یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ایک پورا ایک نیکی کا جو ایک نظام ہے اس کی یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے قتل میں۔ ایک ہوتا ہے قصاص اور ایک ہوتا ہے دیت۔ اگر کسی آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا، ناحق قتل کر دیا، تو اب اس کو بھی قتل کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں قصاص۔ اور اگر اس کے رشتے دار جو مقتول کے ہاں پہنچ جاتے ہیں، ان کے گھر جاتے ہیں، اس کے بھائی کو کہتے ہیں بھائی ہمارے بھائی نے آپ کے بھائی کو قتل کیا، لہٰذا آپ مہربانی کر کے اس کی دیت لیں۔ دیت ہوتا ہے پیسہ، 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ لیں تو قصاص اور دیت ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قصاص اصل میں فرض ہے، ٹھیک ہے۔ زندہ یعنی الحر بالحر، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ ہاں اگر کوئی معاف کر دے تو پھر اس کو اس نیکی کو اس انداز سے کریں کہ اس کو کسی میں کو تکلیف نہ دے۔ اصل میں تمہارے لیے قصاص ہی ہے، زندگی اسی میں ہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے تخفیف کر دی ہے کہ دیت بھی تمہارے لیے ہے۔ اس کا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، کہ اللہ کی طرف سے ایک تخفیف ہے۔ ہونا تو قصاص تھا، لیکن اگر راضی ہو جاتے ہیں چلو پھر دیت دے کے جان چھڑا لیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر فرمایا کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قتل کے بدلے میں قتل، ہی قصاص اصل یہی ہے۔ ہاں غلطی سے ہو گیا تو پھر دیت ہے۔ اچھا آگے پھر ہے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر فرض کیا گیا کہ جب تم اینڈ پہ ہو، آخری موت کی گھڑی ہو، تو تم نے وصیت کر کے جانی ہے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے۔ تو یہ وصیت فرض تھی پہلے، بعد میں جو وراثت کے احکام نازل ہو گئے تو پھر وصیت کی فرضیت کیا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو اب کیا ہے، کوئی آدمی وصیت نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جو ہے وہ وراثت کے احکام آ گئے۔ اب پھر یہاں اللہ فرماتا ہے کوئی اگر وصیت کر کے جائے اور کسی کو ڈر ہو کہ میرے بھائی کے لیے زیادہ وصیت کر گیا، میرے لیے کم کر گیا، تو بیچ میں لوگ آئیں اور ان کے درمیان صلح کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلا رکوع یہ ہے کہ یہ روزے کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہاں روزے کی فرضیت کا ذکر جو ہم اکثر آیت پڑھتے ہیں وہ یہ ہے سورہ بقرہ میں، ٹھیک ہے جی، اور 23ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ یہ چند دن ہے، 30 دن ہے، اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے تو بعد میں روزے رکھ لے، ٹھیک ہے، جو نہیں رکھ سکتا وہ فدیہ دے، ٹھیک ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو تو تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے۔ اگر سفر میں ہو تمہیں پتہ ہے کہ گاڑی پہ جانا ہے، ٹرین پہ آنا ہے، آسان ہے، یا جو ہے وہ جہاز پہ، تو رکھ سکتے ہو، کوئی نہیں۔ اب شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ رمضان کا جس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور اس میں نشانیاں ہیں، اور فرقان حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا ہے۔ جو بھی مہینہ یہ پائے رمضان کا اسے چاہیے روزہ رکھے، جو بیمار ہے یا سفر میں ہے وہ دیگر دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، یہ اللہ نے تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرمایا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ مثلا یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ تنگی ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، کہ بھئی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا یہ کیا ہے، یہ آسانیاں ہیں، اس میں بھی گناہوں کی جو ہے وہ معافی ہوتی ہے، مسلمانوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پھر ایک پورے سال میں ایک تربیت ہے کہ اگر آپ کو یہ تربیت مل گئی ہے، صبح سمجھو کہ 5 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک آپ کچھ نہیں کھاتے، 12 گھنٹے آپ بھوکے رہتے ہیں، تو اگر رمضان کے بعد بھی اگر آپ کو بھوکا رہنا پڑے گا تو آپ کی عادت بنی، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ گھر میں آ کے برتن نہیں توڑو گے، لے مطلب کھانا کیوں تیار نہیں، گھر والے کہتے ہیں چلے آدھا گھنٹہ ٹھہر جاؤ، کھانا تیار ہو جاتا ہے، تو پھر آپ سوچیں گے یار 12 گھنٹے تو میں وہاں ایسے گزارے ہیں، میں نے یہ آدھا گھنٹہ نہیں گزار سکتا۔ اور یہاں پھر بھوکا رہ کے پتہ چلتا ہے جی کہ جو لوگ بھوکے ہیں ان کا وہ کیسے رہتے ہوں گے، اور بہت ساری اور کھا کھا کے جو رگیں تر ہوتی ہیں، تو ایک مہینہ اور رگیں جو ہے ان کی صفائی ہوتی ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ سمجھے کہ طبی فوائد بھی ہیں اس میں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہارے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے،
اور تمہارے لیے تنگی نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھیں عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول فرماتا ہوں، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں جب مجھے دعا پکارتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے دعا، نبی علیہ السلام پہ اٹھتے بیٹھتے دعا مانگتے تھے۔ تو ہمیں عادت بنانی چاہیے ہر کام کے بعد دعا مانگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امداد مانگنا، مدد مانگنا، تو آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اب آگے مزید پہ روزوں کا ذکر ہے کہ روزوں کی راتوں میں تمہیں بیوی کے پاس جانے کا کی اجازت ہے، پہلے اجازت نہیں تھی، رمضان میں راتوں میں اجازت نہیں تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں اجازت ہے، تم سے خطائیں ہو گئی، کمی بیشی ہو گئی، اللہ نے معاف کر دی، اب تم جا سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اور کھاؤ پیو جہاں سفید ڈوری کالی ڈوری سے ممتاز ہو جائے، یعنی سحری تک کھاؤ پیو، ٹھیک ہے، یعنی کہ صبح صادق تک تم کھاؤ پیو، پھر اس روزے کو مکمل کرو رات تک، رات تک مراد رات کے پہلے حصے تک، اب یہ نہیں کہ رات آ جائے پھر ہم نے افطاری کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے وہ قوم جو ہے وہ خیر پر رہے گی، برکت پر رہے گی، جو افطاری جلدی کرتی، جیسے ٹائم ہو جاتا ہے افطاری کر لے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ انس کہتے ہیں جیسے ہی رات آئی تو آپ علیہ السلام نے فوراً جو ہے افطاری کی، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہی افطاری کا ٹائم ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، افطاری کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی نبی علیہ السلام کے دو صحابہ ہیں، ان میں سے ایک صحابی جو ہے وہ افطاری جلدی کرتے ہیں اور نماز جلدی پڑھتے ہیں، دوسرے صحابی جو ہے وہ افطاری دیر سے کرتے ہیں، نماز دیر سے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کون ہے جو افطاری جلدی کرتے ہیں، جلدی سے مراد یہ نہیں کہ وقت سے پہلے، یعنی جیسے ٹائم ہو گیا کر لی افطاری۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود ہے، افطاری جلدی کرتے ہیں اور اس کے بعد فوراً نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا کہ آپ علیہ السلام جلدی افطاری کرتے تھے اور جلدی نماز پڑھتے تھے، یہ نہیں کہ رات گزر جائے اندھیرا ہو جائے پھر ہم نے افطاری کرنی ہے، نہیں، یہ ہمارا طریقہ ہے۔ اب آگے اللہ نے فرمایا کہ کوئی اعتکاف میں ہو، ویسے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں رمضان کی راتوں میں، لیکن جب اعتکاف میں ہوں گے تو پھر میاں اپنے گھر نہیں جائے گا، یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے قریب مت جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ آگے پھر آخری جو آیت ہے یہاں کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اپنے بھائیوں کے مال مت کھاؤ باطل طریقے سے، کہ ان پر کوئی پرچہ وغیرہ کروا کے حکام کی طرف لے جانا، پھر وہاں سے کچھ پیسے یا اس سے کسی حساب سے ان سے بٹورنا، یہ ظلم مت کرنا، ٹھیک ہے، اللہ جانتا ہے تم یہ کام کر رہے ہو۔ تو یہاں پھر اللہ نے آخر میں یہ اس چیز کا ذکر فرمایا۔ تو اس رکوع میں کیا ہے، روزوں کا ذکر ہے، روزوں کے احکام ہے، سحری کیا ہے، ذکر افطاری کا ذکر ہے۔ اب اگلا جو ہے رکوع نمبر سورہ بقرہ کا 24، اب یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ 23 لکھا ہوا ہے، اچھا پھر 6 لکھا ہوا ہے، پھر 7 لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ 23 کیا ہے، 23 یہاں رکوع مکمل ہوئے، 6 جو بیچ میں نا 6 آیتیں ہیں، اس رکوع میں 6 آیتیں ہیں، یہ جو 7 نیچے، 7 کا مطلب ہے کہ اس سپارے کا 7 رکوع مکمل ہو گئے۔ یہ دیکھیں نا پچھلا بھی کیا ہے، یا دیکھیں نیچے 6 لکھا ہوا، یعنی اس جو دوسرا سپارہ نا اس کی یہ 6 رکوع یہاں مکمل ہوئے ہیں، اور جو اوپر ہے یہ اس سورت کی جو سورت بقرہ، اس کی یہاں 22 مکمل ہوئے ہیں، اور بیچ میں 6 لکھا ہوا ہے، عین کے بیچ میں 6 بیچ والا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رکوع میں 6 آیتیں ہیں، یہ آپ کو علم میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے دیکھیں گے، آگے دیکھیں، آگے 8 ہیں، تو مختلف آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ دیکھیے یہاں ہے 26 ہے، بیچ میں 6 ہے، اور پھر کیا ہے 10 ہے۔ تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتانے لگا ہوں۔ اچھا جی، ابو ہریرہ پانی لے آنا بیٹا۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بتائی چیز، پھر کہاں چلے گیا جی، ہاں جی، اچھا یہ رکوع ہو گیا مکمل۔ اب یسألونک عن الاہلہ، آپ سے اہلہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اہلہ وہ کہتے ہیں پہلے
پہلی تاریخ کا چاند، دوسری تاریخ کا چاند، تیسری تاریخ کے چاند کو اہلا کہتے ہیں رؤیت ہلال کمیٹی. وہ جو ہے مفتی منیر الرحمان صاحب تھے پہلے، بعد اب کوئی اور ہے، آزاد صاحب، عبد الکلام آزاد، پتہ نہیں کیا نام، عبد الخیر آزاد، اللہ عالم. تو اہلا یعنی پہلی جو ہے نا یہ راتیں، اب دیکھیں نا سورج جو چاند ہے، پھر 14ویں کے چاند کو قمر بولتے ہیں. اسی طرح مختلف عربی بہت وسیع زبان ہے. ہم تو چاند ہی بولتے ہیں نا، تو عربی میں پہلی تاریخ کے چاند کو کچھ اور بولتے ہیں، درمیانے والے تاریخوں کے چاند کو کچھ اور بولتے ہیں، آخر کے تاریخوں کے جو چاند اس کو الگ بولتے ہیں. یہ عربی بہت وسیع ہے. تو آپ سے اہلا کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ فرمائیں کہ یہ لوگوں کے حساب کے لیے، وقت کے لیے اور حج کے ٹائم کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ پتہ چلے کہ حج کے دن کون سے ہوئے ہیں، پھر کون سے نہیں ہوئے. شکریہ. اچھا، یہ اس کے لیے ہے. ولیس البر، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ گھروں کے پیچھے سے آؤ. نیکی یہ کہ تم پرہیزگار بنو. مطلب یہ کہ پہلے جب ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی حج کر کے آیا نا تو وہ دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا، وہ پیچھے سے آتا تھا. تو اللہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب حج کر کے آئے ہو نا تو اپنے دروازوں میں کیا ہو، داخل ہو جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، لڑو ان سے اللہ کی راہ میں جو تم سے لڑتے ہیں. بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. جو تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے کیا کرو، لڑو. تو اس رکوع میں اس جہاد کا ذکر ہے کہ جہاں کافر تمہیں ملے ان سے وہ تم سے لڑتے ہیں تم ان سے لڑو. اور اشہر الحرام، بے شر الحرام الحرمات کے ساتھ جو محترم مہینہ ہے اس کے بدلے میں محترم مہینہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں اس کا ذکر ہے. پھر آگے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. جہاں تمہیں پتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو اس سے دور رہو. ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا. نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اچھا، یہاں پھر ذکر ہو گیا جہاد کا یہاں تک کہ اگر کافر تم سے لڑتے ہیں تم بھی ان سے لڑو گے، ظاہر ہے. اب یہاں پھر آگے حج کا ذکر آیا کہ حج اور عمرے کو مکمل کرو. اگر تمہیں روک دیا گیا، پہلے لوگ پیدل جاتے تھے، پھر راستے میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا، پھر روک دی جاتی، جیسے نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا عمرے کے لیے، صلح حدیبیہ ہوئی. اگر تمہیں روک دیا جائے تو پھر جو تم سر مت منڈاؤ. یہاں تک کہ ہدی کہتے ہیں کوئی جانور ساتھ میں قربانی کے لیے لے کے جاتے تھے، اس کو آگے بھیج دو. ٹھیک ہے جی. تو پھر جب جس دن آپ کو پتا ہے کہ 11 تاریخ ہے یا 12 تاریخ ہے، آج ہمارے جانور قربان ہو چکا ہوگا، تو پھر آپ نے سر منڈانا ہے، کیونکہ آپ کو تو روکا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، کوئی بیمار ہے، مریض ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر کیونکہ سر نہیں منڈانا، اگر سر منڈا لیا تو پھر صدقہ کرے گا. جو حج کے احکام میں سے یہ ہے کہ سر نہیں منڈانا ہوتا. حج کے احکام مکمل کرنے کے بعد اگر پہلے منڈا لیا تو پھر صدقہ کرے گا. ٹھیک ہے، دم بولتے ہیں اس کو. اور اگر کسی کے پاس ہدی نہیں ہے، یعنی قربانی کا جانور نہیں ہے، تو پھر وہاں حج کے دنوں میں 3 دن روزے رکھے گا اور واپس آ کے پھر 7 دن روزے رکھے گا، اور یہ 10 دن روزے اس کے کیا ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے. اگلا رکوع بھی حج کے بارے میں کہ حج کے چند مہینے، حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، 3 مہینے ہیں. تو جس پر حج فرض ہے وہاں جو ہے نا وہ گناہ کی بات نہ کرے، فسق نہ کرے، لڑے نہ. ٹھیک ہے، جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، تو آپ نے زیادہ راہ لینا ہے. جب حج کے لیے جانا ہے تو حج کی تمام تیاریاں کر کے جانی ہے. وہاں جو خرچہ ہونا ہے سب اپنے ساتھ میں لے کے جانا ہے، لیکن بہترین زیادہ راہ تقویٰ پرہیزگاری. تم حج کے لیے جا رہے ہو تو سارے کام تقویٰ پرہیزگاری کے ہونے چاہیے. یمن کے کچھ لوگ آتے تھے وہاں پیدل حج کرنے کے لیے، پھر مدینے میں، مکے میں آ کے پھر لوگوں سے مانگتے تھے کہ ہم حج پر آئے ہیں تو ہمیں کھانا دے دو. اللہ نے فرمایا کہ یہ مانگنا نہیں، اس چیز کو ختم کر دو. تم پوری تیاری کر کے آؤ حج کے لیے، عمرے کے لیے. جس طرح پاکستانی اکثر یا دیگر لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، بہانہ بنا کے وہاں مانگتے ہیں، تو یہ کام نہ کرو. تم پوری تیاری کر کے جاؤ اور عبادت کرو تقویٰ پرہیزگاری سے، پھر واپس آ جاؤ. ہاں، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج نہیں کہ تم اللہ کا فضل ڈھونڈو. مطلب عمرے کے لیے جا رہے ہو، حج کے لیے جا رہے ہو، یہاں سے کوئی سامان لے کے جا سکتے ہو، وہاں بیچ سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. عمرے کے لیے جا رہے ساتھ میں ایسا سامان لے کے جا رہا ہے تو عمرہ بھی کر لیا، وہاں چیزیں بیچ کے بھی آ گیا. اس زمانے میں پیدل لوگ جاتے تھے اور وہاں عکاظ بازار لگتا تھا، وہاں بیچتے تھے، اور عکاظ بازار کے بعد پھر حج کر لیتے تھے، پھر واپس آ جاتے تھے، وہاں سے چیزیں لاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. پھر آگے حج کے احکام کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم. اے محبوب اور قریش والو، تم بھی وہاں پہنچو جہاں لوگ پہنچتے ہیں. جو قریش والے تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، صرف مزدلفہ میں ٹکتے تھے. اللہ نے فرمایا جب وہ سارے جا رہے ہیں تم بھی وہاں جاؤ. اس رسم کو توڑ دیا گیا اسلام نے، نبی علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ نے فرمایا اس طرح کرو.
حج کے مناسک پورے کرو، پھر اللہ سے دعا کرو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک لهم نصیب مما کسبوا، یہ ان کا حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں، واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا نام لو ان چند دنوں میں۔ پھر وہاں لبئی کی وہ صدائیں ہوتی ہیں، بس شیطان کو جب کنکریاں ماری جاتی ہے نا 10 تاریخ کو، اس کے بعد پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ، پھر اس کی اللہ کے ذکر کی صدائیں ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ دو دن کے بعد واپس آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پھر وہ 11 اور 12 کو وہاں مزدلفہ میں ٹکنا ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے مینا میں تو اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے 11 12 رہو کوئی مسئلہ نہیں، اگر 13 کو بھی رہ لو وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ حج کے کچھ احکام کا یہاں ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو دنیا میں اچھی لگتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے آپ کو اپنے دل میں جو اس کے وہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں دیکھو جی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ لَدُ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بڑا جھگڑالو ہے۔ جب وہ وہاں سے جاتا ہے تو زمین میں فساد کرتا ہے اور کھیتی کو تباہ برباد کرتا ہے۔ تو یہ اخنس بن شریک ایک شخص تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا، میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگا، وہ منافق تھا۔ پھر گیا تو اس نے جا کے کھیت خراب کیے اور لڑائیاں اور فساد کیے، تو اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو فساد کرنا رہے، واللہ لا یحب الفساد، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو ہمیں صلح اور ہمیں جوڑنے والا بننا چاہیے، توڑنے والا اور فساد کرنے والا نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی مت کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو بے شک وہ تمہارا کھلا کیا ہے دشمن۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن سلام، وہ پہلے یہودی تھے پر بعد مسلمان ہو گئے، تو وہ ہفتے کے دن کا بہت احترام کرتے تھے۔ وہ کہتے ٹھیک ہے جی، دیکھیے مسلمان ہوں میں، اب کوئی ایسا تو ہے ہی نہیں، تو لہٰذا میں ہفتے کا بھی احترام کرتا ہوں اور جمعے کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، اسلام میں پورے پورے کے داخل ہو جاؤ، سارے احکام کیا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اچھا آگے پھر سل بنی اسرائیل، سل میں نے پوچھی بنی اسرائیل سے پوچھی۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا بنی میں بیٹے ہوتے ہیں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل کے بیٹے بنی اسرائیل، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ بعد میں جتنے آئے انہیں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ ان سے پوچھے کئی کم آتینا ہم من آیت بینہ، کتنی ہم نے جو ہے وہ نشانیاں بھیجی ہیں۔ جو بھی اللہ کی نعمت کو بدلے گا جب اس کے پاس آئی ہے، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں آئیں اور انہوں نے اس کی ناشکری کی، اور جس وجہ سے ان پر بڑا عذاب بھی آیا۔ زین مزین کی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور مومنوں پر ہنستے ہیں لیکن یہ پرہیزگار قیامت کے دن کے بڑے درجے ہوں گے۔ اللہ جسے چاہے رزق عطا فرمائے۔ وہ جو کافر تھے ان کو بڑا پیسہ تھا، وہ غریب مسلمانوں پر ہنستے تھے کہ دیکھو یہ بالکل ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، ان کے والذین اتقوا، یہ جو پرہیزگار ہیں قیامت کے دن کے بڑے درجات ہوں گے۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہی امت تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے، خوشخبریاں دینے والے، ڈرانے والے، اور پھر لوگوں کو پھر جو ہے ان کی اصلاح کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ اور جب انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور لوگوں میں اختلاف تھا، پھر لڑائیاں ہوئیں، جھگڑے ہوئے، تو اتنی پریشانی ہوئی کہ تنگی ہوئی، وہ زلزلوا، انہیں جھنجھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ رسول کہنے لگے، ساتھ میں مومن کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ آپ علیہ السلام جو ہے نا بیت اللہ کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، جو صحابی نے عرض کی رسول اللہ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں کافر۔ تو آپ علیہ السلام آگے بیٹھے سیدھے فرمایا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں، پہلے زمانے میں کافروں نے مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا کہ مسلمانوں کے جسموں پر آڑے چلا کے ان کے 2 دھڑ کر دی جاتے تھے، وہ صبر کرتے تھے، وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے تھے۔ تو یہ تو مجھ سے پریشانی ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ یا سالونک، آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ فرمایا جو تمہارے پاس بچ گیا نا اللہ کے لیے خرچ کرو، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے۔ پہلے یہ تھا شروع میں کہ جو آپ کے پاس بچا وہ سارا خرچ کرنا ہے، جو بھی بچ گیا ہے۔
لیکن اب اس کے بعد آسانی ہوگی کہ آپ کے پاس بلی آپ جمع کر سکتے ہیں، اور اس کا پھر آپ تخمینہ لگائیں گے سال کے بعد آپ نے اس کا 2.5%، یعنی 100 میں سے 2.5%، جیسے ہم کہتے ہیں نا زکوٰۃ وغیرہ، وہ ادا کرنی ہے۔ تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ فرماؤ جو بھی بھلائی میں سے خرچ کرو گے، نیکی کرو گے، تو سب سے پہلے نیکی کس سے کرنی ہے؟ والدین کے ساتھ کرنی ہے، پھر رشتہ داروں کے ساتھ کرنی ہے، پھر یتیم، پھر مسکین پہ ہے۔ تو رشتہ داروں کو دینا اس کا دگنا اجر ہوتا ہے، ایک رشتہ داری کا اجر ہوتا ہے اور دوسرا صدقے کا اجر ہوتا ہے۔ آگے جو آیت ہے اس بارے میں، کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ قریب ہے کہ ایسی چیز جو تمہیں ناپسند ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب جہاد جو ہے، کچھ ظاہر ہے وہاں جہاد کے لیے نکلنا، اپنے کام کاج ہر چیز چھوڑ کے نکلنا اگر تمہیں ناپسند ہو، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے بہتر ہو، اس میں واپس آؤ گے تو غازی ہو کیا ہوگے، پیسہ مال، اور اگر وہاں کام آ گئے تو شہید ہو گئے۔ وہ آسان تو حب، ان قریب ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، ٹھیک ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ آگے یہاں جو شروع ہو رہا ہے رکوع، اس کا یہ خلاصہ ہے کہ آپ سے شہر حرام کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جہاد کرنا کیسا۔ جو 4 مہینے تھے نا، اس میں اس وقت بھی لڑائی جھگڑا منع تھا۔ ایک رجب، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ رجب اس لیے کہ اس میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، اور شوال، ذوالقعدہ اس میں چونکہ وہ لوگ حج کے لیے جاتے تھے، تو اس وقت بھی یہ لڑائی کرنا اس میں منع تھا۔ تو صحابہ کی ایک جماعت گئی، تو انہوں نے سمجھا کہ آج رجب ابھی شروع نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جمادی الاخری کی یعنی کہ آخری کوئی رات تاریخ ہے، اصل میں وہ رجب شروع ہو چکا تھا۔ تو انہوں نے ایک بندے کو پھر مار دیا، گئے تھے وہ جاسوسی کر رہا تھا بندہ۔ تو پھر کافروں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جی، محترم مہینے کا آپ لوگوں نے احترام نہیں کیا۔ تو اللہ نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا اچھا، کل قتال فی کبور، اچھا اس میں قتال تو گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا گناہ نہیں ہے، کفر کرنا گناہ نہیں ہے، مسجد حرام سے روکنا گناہ نہیں ہے، مسجد حرام سے نکالنا گناہ نہیں ہے، یہ تو اس سے بڑے گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا ہے، تم نے فتنے برپا کیے ہوئے ہیں۔ ولا یزالون یقاتلونکم، یہ آپ سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے دین سے پھرا دیں، ان کی شرارتیں نہیں ہیں۔ ہاں، جو مرتد ہو جائے گا، دین سے پھر جائے گا اور مر گیا، اس حالت میں کوئی کافر ہے، تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا آخرت میں، اور یہ جہنم ہی ہوگا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ومن یرتد، یعنی جو لوٹ گیا اسلام سے، اسے کہتے ہیں مرتد، تو وہ اس کے اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ان کے درجات ہے، اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے خمر کہتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں گناہ زیادہ ہے، لوگوں کے لیے کچھ فوائد ہیں، تھوڑا نشہ کرتے ہیں، تھوڑا سا سکون ملتا ہے، اور جوا کھیلتے ہیں، اچانک کوئی دال لگ گیا، لاکھوں سو مل جاتے ہیں، لیکن اس میں گناہ زیادہ ہے۔ یہ شروع میں تھا، بعد میں بالکل اس کو حرام کر دیا گیا۔ کس کو؟ شراب کو۔ پھر یہاں کہا گیا کہ اس میں کچھ فائدہ بھی ہے، گناہ زیادہ ہے، لیکن بعد میں اس شراب کو بتدریج آہستہ آہستہ اس کو منع کیا گیا۔ آگے ایک ہے ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے نکاح آپ نے نہیں کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے یہود اور نصارہ، ان سے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت یہودی اور عیسائی سے نکاح نہیں کر سکتی۔ مسلمان مرد یہودی اور عیسائی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان مرد مشرکہ سے نہیں نکاح کر سکتا، مثلا جو ہندو سے۔ اللہ نے واضح فرمایا کہ مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کرنا یہاں تک وہ ایمان لائے، اور مومن جو لونڈی وہ بہتر ہے مشرکہ سے، اگر جب تمہیں مشرکہ پسند ہے۔ اسی طرح اپنی بچیوں کی نکاح نہیں کرنے مشرکوں کے ساتھ یہاں تک وہ ایمان لے آئے، اور مومن بندہ بہتر ہے مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ اور اپنی آیات واضح کر کے اللہ نے تمہاری نصیحت، لعلہم، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تو یہ واضح فرمایا گیا کہ مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلا جو رکوع ہے وہ ہے کچھ گھریلو مسائل اور فیمیل کے مسائل کے لیے۔ سب سے پہلا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرماؤ یہ گندگی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورت سے دور رہو، ان کے قریب نہ جاؤ، جب پاک ہو جائے پھر ان کے قریب جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ پاکوں کو پسند فرماتا ہے، ٹھیک ہے، متطہرین کو۔ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جہاں سے آؤ تم جا سکتے ہو، لیکن تمہاری نیت عورتوں کے پاس جانے کی اچھی ہو کہ اللہ اولاد دے گا، نیک اولاد دے گا،
پھر وہ ہمارا سہارا بنے گی، آخرت کے لیے سامان ہوگا، تو یہی آپ نے کرنا ہے۔ تو حالت حیض میں عورتوں کے پاس جماع کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے کھا پی سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے آ کے پوچھے، یا رسول اللہ، حالت حیض میں عیسائی بہت عورتوں کے پاس جاتے ہیں، یہودی بالکل نہیں جاتے، تو ہمیں کیا حکم ہے؟ تو آپ نے پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، کیونکہ جو یہودی ہے وہ حالت حیض میں عورتوں سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہے، ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں حیض کے دنوں میں عورتوں سے بہت قریب ہوتے ہیں، ان سے ملاپ بھی کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ ہے کہ عورتوں سے نفرت نہیں کرنی، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا سب کچھ کرنا ہے، صرف ان سے صحبت نہیں کرنی ہے۔ عورت نماز نہیں پڑھے گی، اس کو معاف ہے ان دنوں میں نماز، اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ صرف وہ مسجد میں نہیں جا سکتی، میاں سے مل نہیں سکتی فزیکلی، تو باقی کھائے پکائے، ٹھیک ہے، قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، بلکہ ذکر اذکار سارا کچھ کر سکتی ہے۔ یہاں اس حیض سے متعلق حکم۔ آگے پھر جو حکم ہے وہ ہے قسموں کے بارے میں، جو بار بار قسم کھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا نام یہ آڑ بت برا اپنی قسموں کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو قسم کی تین قسمیں، ایک ہے لغو، ایک ہے گموس، اور ایک ہے منعقدہ۔ لغو یعنی قسم ایسی کہنا کہ اللہ کی قسم، آپ نے قسم کھائی کہ بھائی کل میں نے عبدالرشید سے ملاقات ہی نہیں کی، عبدالرشید جو ہمارے گاؤں میں نہیں آیا، ہمارے شہر میں نہیں آیا، آپ کو نہیں پتا تھا لیکن وہ آیا تھا آپ کے شہر میں، تو اس کو کہتے ہیں لغو۔ آپ اپنے حساب سے سمجھتے ہیں کہ جناب علی یہ نہیں آیا تھا تو وہ لغو ہوگی۔ ایک ہوتی ہے غموس، جان بوجھ کے جھوٹ بولنا، نہیں یار میں تو کل فیصل آباد گیا ہوا تھا، آپ گئے نہیں تھے، آپ نے جھوٹ بول لیا، یہ جھوٹ ہوگا۔ لیکن منعقدہ وہ ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ میں اپنی خالہ سے بات نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میں اپنی خالہ سے بات نہیں کروں گا، تو اگر آپ نے بات کر لی تو آپ نے قسم توڑ دی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر قسم اس طرح کی کھا لو کہ میں یہ نیکی نہیں کروں گا، تو نیکی کرو، قسم کا کفارہ دو، 3 دن روزے رکھنے ہوتے ہیں یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے۔ تو مستقبل کے کام کے لیے جو کھائی جاتی ہے نا قسم، وہ منعقد ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو غصہ آ گیا، یار میں اب جو ہے نا یہ پاکستان انڈیا کا میچ دیکھنا ہی نہیں ہے، ہر روز یہ پاکستانی جو ہے نا ہمیں ذلیل کرتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو میں اگر آئندہ دیکھوں گا تو مطلب قسم کھا لی کہ میں نے آئندہ یہ نہیں دیکھنا۔ پھر آپ پھر آپ کا دل آ گیا 2 مہینے کے بعد، یار اب تو ورلڈ کپ چل رہا ہے یار، پچھلی مرتبہ میں نے قسم کھا لی تھی، تو اب دیکھ لیا میچ، تو آپ کی قسم ٹوٹ گئی۔ تو آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے، آپ نے کفارہ دینا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے صبح اور شام، ڈھونڈیں 10 مسکین۔ اگر نہیں ڈھونڈ سکتے تو آپ نے حساب لگانا ہے کہ صبح شام کے میرے کھانے کا کتنا حساب لگتا ہے، تقریباً میں 100 روپے کا ناشتہ کر لیتا ہوں، 200 روپے کی دوپہر کی کھانا کھا لیتا ہوں، 300 روپے ہو گئے، تو 10 یعنی 3000 روپے، 3000 روپے آپ نے کسی غریب کو دینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر آپ کی جان چھوٹے گی، اسلام یہ کہتا ہے۔ اب آگے ہے طلاق سے متعلق، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ تو ایلا، ایلا یہ ہوتا ہے کہ اچھا طلاق کی قسم ایلا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا، تو اگر 4 مہینے نہیں گیا اس کے بعد طلاق پڑ جائے گی، اور اگر 4 مہینے کے اندر بیوی کے پاس گیا تو پھر یہ اس کی قسم ہوگی، اور قسم کا کیا دے گا، کفارہ دے گا، اس کو کہتے ہیں ایلا، ٹھیک ہے۔ اگر اس نے 4 مہینے کے بعد اس نے طلاق کی نیت کر لی، طلاق ہو جائے گی، اور اگر بیوی کے پاس گیا تو یہ ہو جائے گا اس کے لیے اپنا کفارہ دینا پڑے گا اس کو۔ والمطلقات، اب آگے آ گیا عدت کے بارے میں۔ جو جن کو طلاق ہوئی وہ اپنے آپ کو 3 حیض روکے رکھیں گی، 3 حیض، ٹھیک ہے نا۔ جس کو طلاق ہوئی عورت کو، وہ اپنے آپ کو، ہم 3 مہینے کہتے ہیں نا، اصل میں 3 حیض ہے جو جوان لڑکیوں کے لیے، 3 حیض جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ اس کے پیٹ میں وہ ظاہر کرے، اگر اس کو بچہ ہو گیا اس طرح، تو جو اللہ پر ایمان لاتی ہے آخرت پر، اسے چاہیے کہ وہ بتائے کہ ہاں میرے ہاں ہے۔ تو پھر جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوگا تو اس کی پھر عدت نہیں ختم ہوگی، جب بچہ جنے گی پھر اس کی عدت ختم ہوگی۔ حاملہ کو طلاق نہیں دینی چاہیے، اگر طلاق مل گئی تو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کی عدت کتنی ہے، وضع حمل، وضع حمل یعنی بچہ جنے گی تو اس کی عدت مکمل ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا ایک ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ ایک وہ ہے جس کو طلاق ہوئی ہے، اس کے 3 حیض اس کی کیا ہے، عدت ہے۔ ایک وہ ہے کہ نکاح ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، تو اس کی طلاق ہو گئی اس کو، تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ ہاں اس وقت جب وہ لڑکا لڑکی آپس میں کہیں اکیلے نہ ملے ہوں، اگر اکیلے کہیں ملے ہیں، کیونکہ نکاح جب ہو جاتا ہے تو ملنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، تو اگر ملے ہیں کہیں اکیلے میں تو پھر چاہے وہ آپس میں تعلق رکھا یا نہیں رکھا، تو پھر بھی ان کو
3 حیض اس لڑکی کو گزارنے پڑیں گے اگرچہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی. اور اگر ملے ہی نہیں، بالکل نکاح ہوا ہے وہ ادھر، تو پھر اگر بیچ میں کوئی مسئلہ بن گیا تو طلاق دے دی اس نے، تو پھر کوئی عدت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کسی نے طلاق دی اور اس کے یہاں بچہ ہے تو پھر کیا ہے، وضع حمل ہے، یعنی جب بچہ جنے گی تو پھر طلاق مکمل ہوگی. اور اگر کوئی عورت ہے، اس کا شوہر فوت ہو گیا، عورت کے پیٹ میں بچہ تھا، تو اس کی طلاق چلتی رہے گی اس وقت تک جب بچہ جنے گی. اگر بچہ نہیں پیٹ میں تو 4 ماہ 10 دن ہے. اگر پیٹ میں بچہ ہے تو پھر وضع حمل، یعنی بچہ جب جنے گی، اگر ہو سکتا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد بچہ جنے، بندہ فوت ہو گیا، تو اس کی طرح جو عدت مکمل ہوگی. یہ چند چیزیں آپ نے کیا رکھنی ہے، یاد رکھنی ہے. آگے پھر طلاق کے بارے میں اللہ فرماتا ہے طلاقیں 2 ہیں، جس میں آپ روک بھی سکتے ہیں، چھوڑ بھی سکتے ہیں. پھر ایک طلاق دے دی، عورت عدت میں چلی گئی. ٹھیک ہے. 3 ہے اس کے درمیان میں رجوع کر سکتے ہیں، دعا سلام ہو گئی، صلح ہو گئی، ایک طلاق میں ہو سکتا ہے. 2 طلاقیں دی تب بھی رجوع ہو سکتا ہے، بیچ میں لوگ پڑیں گے تو یہ رجوع ہو سکتا ہے. لیکن آگے اگر فَإِن طلاق کا یعنی تیسری طلاق دی، پھر رجوع ختم ہو گیا. یعنی ایک طلاق میں یا 2 طلاقوں میں صلح ہو سکتی ہے، لیکن جب کسی نے 3 طلاقیں دے دی تو پھر صلح نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ اس کی عدت پوری ہو جائے، وہ کسی اور سے شوہر سے کسی اور سے نکاح کرے، پھر وہ طلاق دے. فَإِن طلاق کا پھر وہ طلاق دے اور عدت گزار کے پھر پہلے کی طرف آ سکتی ہے جب ان دونوں کو آپس میں یقین ہو کہ ہم اللہ کی حدود قائم رکھیں گے، لڑیں گے نہیں. تو پھر یہ اسے فَإِن طَلَّقَ فَلَا تَحِلَّ لَهُ، اس کے لیے حلال نہیں. اسی سے لفظ نکلا ہے حلالہ، یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. ایک آدمی نے 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کے پاس رہے. وہ کسی اور سے شادی کرے گی، وہ اپنی مرضی سے پھر وہ طلاق دے تو پھر عدت کے بعد پھر پہلے کی طرف آئے گی. اس لیے کہتے ہیں حلالہ کہ وہ حلال نہیں ہے. تو 3 ایک طلاق دی یا 2، اچھا ایک طلاق دے دی، 3 مہینے گزر گئے، نکاح ختم ہو گیا. اگر بعد میں صلح ہوگی تو نیا ایک نکاح ہوگا. 2 طلاقیں دے دی، 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے گزر گئے 2 طلاقوں کے بعد، پھر بیچ میں کوئی لوگ پڑے، صلح ہوئی تو صرف نکاح ہوگا، کوئی حلالہ نہیں. لیکن 3 دے دی تو پھر حلال نہیں اس کے لیے جب تک وہ کسی اور سے شادی نہ کرے. ٹھیک ہے نا. تو 3 طلاقیں اکٹھی دینا، اس میں اختلاف ہے. ہمارے نزدیک، تمام فقہا کے نزدیک، اگر کسی نے 3 طلاقیں اکٹھی دے دی، طلاقیں 3 ہو جائیں گی. صرف اہل حدیث ہے وہ کہتے ہیں 3 دی تو ایک ہی ہوگی، 3 نہیں ہوگی. باقی ساری امت کا اجماع ہے، یعنی شوافع، حنابلہ، مالکیہ، احناف سب کہتے ہیں 3 طلاقیں دے گا تو تینوں ہی ہو جائے گی. دینی نہیں چاہیے، بری چیز ہے، بدعت ہے، لیکن اگر دے گا تو یہ ہو جائے گا. تو یہ اس میں یہ جو رکوع نمبر 29، تو طبیان القرآن علامہ غلام رسول سعید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن. تو اس میں آپ کو PDF بھی مل جائے گی، مارکیٹ سے مل جائے گی پہلی جلد میں. تو اس کا آپ مطالعہ ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے. تو آپ کو پورے اس کے مسائل بھی مل جائیں گے. اگلا رکوع بھی اسی پر ہے کہ طلاق دے دی تو اس کو آپ چھوڑ دیں. ایک طلاق دے دی، 2 طلاقیں دے دی، اگر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ رجوع کر لیں. رجوع کیا ہوتا ہے؟ صلح کر لی، فون کر لیا یا لے آئے گھر پہ، دعا سلام کر لی، تو یہ رجوع ہوتا ہے. ہم ملاقات بھی کر لیے، مل لیے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. اب آگے مسئلہ ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. کون سی کتاب؟ طبیان القرآن. یہ علامہ غلام رسول سعیدی کی تفسیر کا نام ہے طبیان القرآن. آپ نیٹ پہ لکھیں گے طبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی تو وہ آپ کو مل جائے گی گوگل پہ، آپ کو پہلی جلد میں. اچھا، اب بچوں کو دودھ پلانے کے بارے میں. 2 سال آپ نے بچوں کو دودھ پلانا ہے. ٹھیک ہے. اس میں صحت بچے کے لیے. اور اگر آپس میں اختلاف ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر بچوں کو جو بچے کو دودھ پلائے گا نا، وہ والد خرچہ اٹھائے گا. ٹھیک ہے. اگر طلاق ہو گئی، ایسا کوئی مسئلہ ہوا، عورت جو بیوی کہتی میں ایسے فری میں نہیں پلاؤں گی، مجھے بھی کچھ دے خرچہ، تو خرچہ مرد پر ہے، لیکن اتنا کہ جتنا اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر دونوں آپس میں مشورہ کرے گا، ٹھیک ہے، کسی آیا سے ہم دودھ پلاتے ہیں بچے کو، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اس چیز کا ذکر ہے دودھ کے بارے میں. 2 سال کی مدت ہے. اب آگے اللہ فرماتا ہے کہ اگر آدمی فوت ہو گیا، والذی وہ لوگ یتوفون منکم، تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی جو بیویاں چھوڑ جائیں، تو یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، تو وہ پھر 4 ماہ 10 دن اپنے کیا کریں گے؟ عدت گزاریں گے. یہاں پھر اسی کا ذکر ہے. پھر یہاں آگے ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے یا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو عدت کی حالت میں آپ نے اس کی منگنی نہیں کرنی. عدت کی حالت میں آپ نے پیغام میں نکاح نہیں بھیجنا، یہ بتایا گیا. کیونکہ عدت کی حالت میں نکاح بھی جائز نہیں ہے یہاں. ہاں، اگر آپ نے ظاہر بعض وقت کزن ہوتی ہیں، ٹھیک ہے،
تو اگر وہ کزن یا اس طرح قریب بھی ہے اور کبھی ایسا ہوا ہے تو اشارے کنایے سے کہا جا سکتا ہے کہ ہاں جی مطلب آپ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں ابھی، تو ایسا پریشان نہ ہوں، جب آپ کی عدت مکمل ہو جائے گی تو ایک بینک میں کام کرنے والے ہیں جناب، اپنی طرف اشارہ کر دیا نا، ظاہر بینک میں کام کرتا ہے کہیں، یہاں ٹیچر حضرات ہیں تو وہ بھی آپ سے شادی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اشارہ کنایہ کر سکتے ہیں، لیکن طلاق کی عدت کے دنوں میں آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کرنا، نہ منگنی کرنی ہے، نہ ہی جو ہے وہ نکاح کرنا ہے عدت کے دنوں میں۔ آگے اگلا جو رکوع وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، اگر تم نے عورت کو طلاق دی ہے اور آپ نے اس کو چھوا نہیں ہے، رخصت نہیں ہوئی ہے، یا اس کے لیے آپ نے مہر مقرر نہیں کیا، تو آپ نے اس کو جو معروف چلتا ہے آپ کے علاقے میں تو اتنا آپ اس کو دے کے آپ فارغ کر دیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات نکاح ہو جائے، رخصتی 6 مہینے کے بعد ہوگی، وہ پتہ چل گیا کہ یہ ٹھیک نہیں تھے تو آپ نے طلاق دے دی اور پھر آپ نے کیا کر دیا، اس کو فارغ کر دیا، تو پھر اگر حق مہر مقرر کیا تو پھر آپ کو آدھا دینا پڑے گا، ٹھیک ہے جی، یہ یہاں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہاں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ تو ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں چونکہ یہاں 2-3 رکوع میں طلاق کا ذکر ہے، پھر عورتوں کا ذکر ہے، تو کہیں اس ذکر میں نماز نہ بھول جانا، اللہ نے پھر بیچ میں ڈالا کہ نماز پڑھنی ہے، خاص طور پر عصر کی نماز، ٹھیک ہے، درمیانی نماز، اور اللہ کے لیے فرمان بردار ہو کے رہو، ٹھیک ہے جی۔ اور نماز پڑھنی ہے، اگر آپ کہیں مسافر ہیں، کہیں بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ چلتے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اس چیز کا حکم ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں تھے، ہزاروں کی تعداد میں، یہ بنی اسرائیل تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا مر جاؤ، تو سارے مر گئے۔ وہاں ایک جس طرح ہمارے کرونا آیا تھا، تو وہاں بھی اسی طرح کی وبا پھیلی تھی، بھاگ گئے تھے۔ تو وبا کے لیے یہ حکم ہے کہ جس علاقے میں وبا وہ بھاگے نہ، وہاں اگر کوئی مر بھی گیا تو شہید ہوگا، لیکن وہ بھاگ پڑے، تو اللہ نے سب کو کہا مر جاؤ، اللہ نے کن کہا تو 70,000 بندے مر گئے، تو پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا، تو یہ اس چیز کا کیا ہے، ذکر ہے۔ پھر آگے جہاد کا ذکر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تمہیں پتہ ہے جو بھی تم اللہ کی راہ میں دو گے اللہ تمہیں دگنا کر کے دے گا، اللہ ہی ہے پھیلانے والا رزق، اللہ ہی، ٹھیک ہے۔ اب آگے بنی اسرائیل کا ایک ذکر ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی طرف کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہوں نے ایک نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر لیں، ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں، تو بادشاہ نے کہا کہ اگر جہاد تم پر فرض کر دیا گیا، ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پھر نافرمانی کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، ہم جہاد کریں گے، ہمیں کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر وقال النبی، ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طالوت کو اللہ نے بادشاہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا طالوت بھائی ہمارا بادشاہ کیوں؟ وہ غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم تو امیر ہیں، وہ بادشاہ کیوں؟ تو اس نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے اور مال بھی، اچھا اس کو، اچھا ولم یؤت، اچھا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم اور جسم یعنی قوت کے لحاظ سے اللہ نے اس کو اضافہ دیا ہے، اللہ نے اس کو یہ دیا ہے، تو آپ کا وہ بادشاہ ہے۔ پہلے تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، پھر نبی نے کہا بھی تم نے کہا تھا، تو انہوں نے کہا جی یہ کیسا ہمارا بادشاہ ہو گیا؟ تو پھر نبی نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وقال نبی ان آیت ملکی، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا جس میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے سکینہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی کچھ برکات ہیں، ہارون علیہ السلام کی، اس کو فرشتے لے کے آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ ہوتی تھی ایک ان کے پاس، بنی اسرائیل کے پاس جب جنگ ہوتی تھی یہ سامنے رکھتے تھے، جنگ جیت جاتے تھے، تو ان کے دشمن جو ہے وہ سارا ہی لے کے گئے تھے، تو پھر اس نبی نے کہا کہ یہ چیزیں تمہیں ملیں گی، پھر یہ نشانی ہوئی، تو پھر وہ طالوت جو ہے ان کا بادشاہ بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب لڑنا تھا جالوت سے، وہاں لڑائی شروع ہونی تھی جالوت سے، تو فلما فصل طالوت بالجنود، طالوت نے جب وہ نکلے، طالوت بادشاہ بن گیا ان کا، تو اس نے کہا بھی اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر سے، ایک راستے میں نہر آئے گی، آپ نے کسی نے بھی اس سے پانی نہیں پینا، ٹھیک ہے جی، ہاں اگر پینا صرف ایک گھونٹ لینا ہے آپ نے بس، ٹھیک ہے، تو جب وہاں سے گزرے تو جناب علی اکثر نے وہاں سے پانی پی لیا، فشربوا منہ، اکثر نے پی گیا، الا قلیلا منهم، مگر تھوڑے رہ گئے، پیاس میں وہ صبر نہیں کر سکے، جب وہاں سے گزرے فلما جاوز ہوا والذین معه، وہ طالوت اور ان کے ساتھی، تو کچھ لوگ کہنے لگے قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمیں جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے،
जालूत के लश्कर बहुत ज्यादा है। तो कहा उन लोगों ने जो अन्नहु मुलाकुल्लाह, जो अल्लाह से मुलाकात की यकीन रखते हैं, उसने कहा कम मिन फियतिन कलीलतिन गालबत फियतिन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, बहुत ऐसा हुआ है कि थोड़ा ग्रोह बड़े ग्रोह पर अल्लाह की इज़्न से गलबा पा चुका है। अल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो आप परेशान ना हो। तो तालूत का लश्कर थोड़ा रह गया, जिन्होंने पानी पिए वापस चले गए। तो फिर ये लड़ाई शुरू हो गई। वलम्मा बरज़ लिजालूत व जुनूदिही, जब वो जाहिर हुए जालूत और उसका लश्कर, कालू, तो उन्होंने कहा रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा, या अल्लाह हम पे सब्र अता फरमा, सब्र हमारे ऊपर उंडेल दे, इतने बड़ा लश्कर इतना आ गया। व सब्बित अक़दामना, और हमारे कदमों को साबित रख, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और काफिरों पर हमें मदद अता फरमा। वो जब वहाँ घमसान की लड़ाई, फहाज़मूहुम बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह के इज़्न से वो शिकस्त खा गए। वह कतल दाऊद जालूत, तो उस लड़ाई में दाऊद अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को मार दिया। ठीक है जी। वह आताहुल्लाहुल मुल्क, अल्लाह ने फिर उनको मुल्क भी दे दिया और हिकमत भी दे दी। किसको? दाऊद अलैहिस्सलाम को। जब ये लश्कर जा रहा था, तो ये जो बादशाह थे ना तालूत, तफसीरों में आता है, इन्होंने ऐलान कर दिया, किसने? तालूत ने ऐलान कर दिया कि मुसलमान थे ना ये, ऐलान कर दिया कि जो भी इस जालूत को मारेगा, कि जालूत को मारेगा, ये जो काफिर बादशाह है इसको मारेगा, तो इस तालूत ने कहा कि जो इस जालूत को मारेगा, मैं उसको अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा और आधी सल्तनत भी उसको दूंगा। वो बड़ा खन्नास था ना जालूत, तो इस खन्नास जालूत को मारेगा, तो तालूत ने कहा कि मैं उसे बेटी भी दूंगा और आधी जायदाद भी दूंगा। ये किसने कहा? इस तालूत ने कहा, बादशाह जो मुसलमानों का ज़ाहिर है उस वक्त मुसलमान थे, इधर काफिर थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये सुना, बकरियां चरा रहे थे, तो वहां जनाब निकल पड़े, और बकरियों जो चराते हैं ना, उसके फिर वो एक रस्सी बनाते हैं, उस दोनों रस्सियों को मिला के ना बीच में पत्थर डाल के तो घुमाते रहते हैं, दूर तक जाता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम घुमा घुमा के मारा, तो जालूत को जाके लगा और जालूत मर गया। तो फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को ऊपर निकाह भी हुआ उनका, एक उनकी बेटी से, और आधी सल्तनत भी मिल गई। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने उनको फिर मुल्क भी दिया और हिकमत भी दी, फिर नबूवत भी दी। और फिर जब वो तालूत फौत हुए, तो आधी और भी आ गई, पूरी सल्तनत जो है ना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आ गई। फिर आपका बेटा जो सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर उनको जो अल्लाह ने फिर वो दी बादशाही, वो हवाओं पे चलते थे, फिर यहाँ से स्टार्टिंग ये हुई थी। ठीक है जी। अल्लाह जिस पर वल्लाहु ज़ु फ़ज़्लिन अल आलमीन, अल्लाह आलमीन पर फजल फरमाने वाला है। तिल्का आयतुल्लाह, ये अल्लाह की आयत है, नतलू अलैका बिल हक, हम आप पर हक के साथ क्या करते हैं? तिलावत करते हैं। व इन्नका, बेशक महबूब, लमिनल मुरसलीन, आप रसूलों में से है। तिलका रसूल, आज हमने सूरह बकरा मुकम्मल करनी, अभी 15-20 मिनट इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो ये सूरह बकरा हमारी क्या हो जाएगी मुकम्मल। तिलका रसूल फद्दलना बादुहुम अला बाद, ये रसूल हैं, बाज को बाज पर हमने फजीलत दी है। फजीलत की बात आगे घटाने की नहीं है कि हमने बाज को कम कर दिया, नहीं, फजीलत दी है। तो उसमें से क्या है? मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह से कलाम करते हैं। वरफा बादुम दर्जात, और बाज के दर्जात अल्लाह ने और बढ़ा दिए। अब कलाम के बाद क्या? दीदार है। तो दीदार किसने किया? नबी अलैहिस्सलाम ने। हमारा मौक़िफ़ है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने रब को सर की आंखों से ज़ाहिरी देखा मेराज की रात। इस पर हमारी काफ़ी सारी तहकीक भी है। मेरा चैनल है डॉक्टर मुफ्ती अली नवाज, उस पे जो आप जाएंगे, चौथी वीडियो इसी पर है शुरू में। तो इसमें काफ़ी हमारे पास दलाइल है। बाकी नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में तो बहुत ज़्यादा जिक्र अपने रब को देखा है ना, उसकी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक मरतबा आपने अपने रब को देखा है। तो ये है, अल्लाह फरमाते हैं कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से कलाम किया, और कुछ ऐसे हैं जो जिनको अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई। और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने वाज़ेह निशानी दी, और उनको हमने रूहुल कुद्स से तायद फरमाई। रूहुल कुद्स यानी जिब्राइल की तायद, हर वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। तो यहाँ इसका अल्लाह ने फिर जिक्र फरमाया। ए ईमान वालों, खर्च करो जो हमने तुम्हें दिया, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें कोई खरीदो फरोख्त नहीं है, ना दोस्ती है, ना शफात है, यानी जो है वो आखिरत का, कि दुनिया में रहते हुए अल्लाह की राह में खर्च करो। फिर आगे आयतुल कुर्सी आ गई, उसकी फजीलत आपको पता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक माल पर आपने फरमाया कि जो सदका फितर, कि आपने इसकी हिफाजत करनी है। तो रात को एक चोर आया, वहां से लपे भरने लगा, तो हजरत अबू हुरैरा उसको पकड़ लिया कि मैं तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में ले जाऊंगा।
اس نے کہا میں غریب ہوں، مسکین ہوں، مجبور ہوں، مجھے چھوڑ دیں. تو حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا. جب صبح ہوئی نبی علیہ السلام پوچھا رات والے چور کا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی منت سماعت کی اور اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا، دوبارہ آئے گا. اگلی رات حضرت ابو ہریرہ کہتا ہے کہ میں پھر تیاری کر کے بیٹھ گیا، تو وہ پھر آیا، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا. تو میں نے کہا تو جھوٹ بولتا. اس نے کہا نہیں آئندہ نہیں ہوگا، میرے بچے ہیں چھوٹے، میں مجبور ہوں. تو پھر حضرت ابو ہریرہ اس کو چھوڑ دیا. تو نبی علیہ السلام ملاقات ہوئی صبح. آپ نے فرمایا تمہارے رات والے چور کا کیا بنا؟ تو کہنے لگے اس طرح اس نے منت سماعت کی. آپ نے فرمایا جھوٹ بولا اس نے. تیسری رات ہوئی، پھر آیا. تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم جو ہے نا وہ غلط بیانی کرتے ہو. اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، وہ اگر پڑھو گے نا رات کو تو وہ تمہارے مال کی حفاظت ہوگی. وہ ہے سورہ بقرہ میں آیت الکرسی. تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. صبح نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا جی یہ مجھے بتا کے گیا ہے. آپ نے فرمایا ہے تو جھوٹا لیکن بات اس نے سچی کی ہے. تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت الکرسی کی کیا ہے فضیلت. جی فیصل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی فیصل صاحب. آپ میں بعد میں سوال کروں گا، آپ کمپلیٹ کر لیں، وہ پیچھے ٹاپک چلا گیا، میں نے ٹھیک اس ٹائم ٹھیک. رہ جائیں گے. تو یہ آیت پھر آگے اللہ فرماتے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت جو ہے نا وہ واضح ہے غی یعنی کہ گمراہی سے. فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوتی یعنی سرکش لشکروں کا انکار کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، انہوں نے بہترین اپنا سہارا بنا لیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ وہ ہے جو مومنوں کو نکالتا ہے اندھیریوں سے نور کی طرف. اگلا جو رکوع ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہوا. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، آپ نے نہیں دیکھا کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا رب کے بارے میں، اللہ نے اس کو بادشاہی دی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں. ٹھیک ہے نا. وہ پھر آگے تفسیروں میں آتا ہے کہ جس کو موت آنی تھی اس کو چھوڑ دیا، جس کو چھوڑنا تھا اس کو مار دیا. تو ابراہیم علیہ السلام کا میرا رب وہ ہے جو یاتی بالشمس، سورج کو لاتا ہے مشرق کی طرف سے، فاتی بہا من المغرب، اب تو نے کیا کرنا ہے سورج کو مغرب سے لانا ہے. فابہت الذی کفر، تو وہ کافر لاجواب ہو گیا. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس مناظرے کا ذکر ہے. پھر آگے عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ عزیر علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور سوچ رہے تھے اللہ یہ تو بالکل بیابان ہے، بستی بالکل ختم ہے، تو یہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ تو اللہ نے 100 سال اس کو پھر موت دے دی. 100 سال کے بعد اٹھے تو اللہ نے فرمایا کم لبثت، تم نے کتنا عرصہ یہاں گزارا ہے؟ اس نے کہا ایک دن یا آدھا دن. تو اللہ نے فرمایا نہیں، تو نے یہاں 100 سال گزارے. اپنے کھانے کو دیکھ، ٹھیک ہے، اور پانی کو دیکھ، اس میں بو تک نہیں آئی. اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے لیے نشانی نجعلک آیۃ للناس، اور ہم نے آپ کو بنایا ہے نشانی لوگوں کے لیے. وانظر النظام، اچھا اس کی ہڈیوں کو دیکھ. ٹھیک ہے، وہ ہڈیاں ہو گیا تھا گدھا، اور ادھر پانی جو ہے اس میں بوئی نہیں آئی تھی. حالانکہ پانی یا کھانا جلدی خراب ہو جاتا ہے، گدھا فوت ہو جائے مر جائے تو 3-4 دن کے بعد وہ آتی ہے، لیکن اللہ نے وہ روک لیا اس جہان کو کہ کھانا بالکل تر و تازہ ہے اور یہ بالکل کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. پھر اللہ فرماتے پھر ہم نے اس کو گدھے کو پھر ہم نے گوشت پہنا، یعنی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ ان کے لیے ایک نشانی تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کیا تمہیں یقین نہیں؟ بلا یقین ہے، لیکن دل مطمئن ہونے کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا 4 پرندے لے لے، پھر ان کو اپنے پاس مانوس کر لے، پھر ان کو پہاڑوں کی چوٹی پہ رکھ لے اور پھر ان کو بلا. ٹھیک ہے، تو وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. تو 4 پرندے تھے، کوا تھا، کبوتر تھا، مور تھا اور مرغا تھا. کچھ تفسیروں میں آگے پیچھے نام آتے ہیں. تو ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے تھے ان کو پال کے نا بڑا ان سے پیار کیا، بڑے مانوس ہو گئے آپ سے نا. تو پھر آپ نے 4 کو ذبح کر کے ان کا جو گوشت ہے اس کا قیمہ بنا لیا، مکس کر دیا. پھر پہاڑوں کی چوٹی پہ رکھ کے کوے کو بلایا تو کوا دوڑتا آیا، کبوتر کو بلایا کبوتر، مرغے کو بلایا مرغا، مور کو بلایا. تو اللہ نے دکھا دیا کہ دیکھیں کیسے ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یہاں اس چیز کا ذکر ہے. آگے اب یہ جو پورا رکوع ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ثواب سے متعلق ہے.
مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی، جس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں اور ہر دانے میں پھر 100 سٹے ہوتے ہیں، یعنی ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے، ان کے لیے اجر ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے پیسہ تو قول معروف، اچھی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ایمان والا اپنے صدقے احسان جتلا کے صدقے اپنے باطل نہ کرو، ریا کر کے اپنے صدقے باطل نہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ ایسے جیسے بہت اوپر ایک جو ہے نا سمجھو کہ پہاڑوں پر اس کا ایک باغ ہے، اگر اس پر بارش ہوتی ہے تو دگنا پھل دیتا ہے، اگر بارش نہ بھی ہو تو وہاں جو فوار ہوتی ہے تو اس سے بھی جو ہے نا اس کے باغ میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے آیا ود احدکم ان تکون جنت، کیا تم چاہتے ہیں تم میں سے کوئی کہ تمہارے پاس ایک باغ ہو، ٹھیک ہے، نخیل، کھجور کا، انگور کا، اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں، ہر طرح کا پھل دے رہا ہو، اچانک اس میں آندھیاں چلیں اور ہر چیز تہس نہس ہو جائے، اور پھر اس کے لیے بچے بھی ولو ذریتم ضعفا، چھوٹے بچے ہوں، تو اب کیا اس کا عالم ہوگا؟ یعنی ایک آدمی بوڑھا آدمی ہے تو اس کے پاس ایک باغ ہے، صرف اس کی آمدنی باغ ہے، بچے چھوٹے کمانے والے نہیں ہیں، اچانک اس باغ پر آندھی آئے اور ہر چیز تہس نہس ہو جائے تو اس کو یعنی کتنا پریشانی کا عالم ہوگی، اسی طرح مطلب تم جب تمہارے پاس ہے تو دیتے رہو، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگلا رکوع بھی اسی پر ہے، ایمان والو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے، جو بھی تم کماتے ہو، ٹھیک ہے، اور نیک جو پاک اور صاف مال اللہ کی راہ میں۔ شیطان تمہیں کہتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، مال کم ہو جائے گا، اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تم سے بخشش کا اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اللہ وسعت والا، علم والا ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ جو تم دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھائے گا۔ شیطان کہتا نہیں مت دینا، تیرا مال کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم چھپا کے دیتے ہو، ظاہر کر کے دیتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ اگلا رکوع اسی طرح وہ بھی اس خرچ کرنے پر ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے مال جو خرچ کرتے ہیں مالوں کو، اپنے مالوں کو دن میں رات میں ظاہر اعلانیہ چھپا کے، ان کے لیے اجر ہے، انہیں کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ اس کے بعد سود کا ذکر ہے، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں تو اسی طرح ہوں گے قیامت کے دن جس طرح ان کو شیطان نے چھو لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، بیع و خرید و فروخت تو اللہ نے حلال کیا ہے، اور جو ہے سود کیا ہوتا ہے؟ سود یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پڑوسی کو 1 لاکھ کی ضرورت پڑی تو وہ دوسرے بھائی کے پاس گیا کہ مجھے 1 لاکھ دو، وہ کہتا ہے 3 مہینے میں آپ نے 1.5 لاکھ واپس کرنا ہے، تو 1 لاکھ پہ 50,000 اس نے اضافی لے لیا، اسے کہتے ہیں سود، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ پیسے میں ہوتا ہے۔ اور دانوں میں کیا ہوتا ہے؟ مثلا ابھی آپ کو ضرورت پڑ گئی 1 بوری دانوں کی، گندم کی، تو آپ کو پڑوسی کہتا ہے ٹھیک ہے تم ابھی 1 بوری لے جاؤ، اور جب آپ کی گندم آئے گی تو آپ نے مجھے 2 بوریاں دینی ہیں، تو یہ چیز پہ اوپر ایک اور چیز لے لی، اسے بھی کہتے ہیں سود کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سود جو ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ سود کھانے والا اللہ سے جنگ کرنے والا ہے۔ 2 لوگ ہیں جو اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں، ایک حدیث میں، ایک قرآن میں سود خور کو کہا گیا ہے کہ اللہ سے کیا کرنے والا ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں رکے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون؟ جو سود کھانے والے ہیں۔ اور دوسرا حدیث میں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو 2 لوگوں سے اعلان جنگ ہے، ایک سود کھانے والے سے، دوسرا جو اللہ کے ولیوں کا دشمن ہے، تو وہ دونوں جو ہے وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ تو سود سے بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ رحمت برکت عطا فرمائے۔ اچھا، اب یہ ہے سیکنڈ لاسٹ رکوع سورہ بقرہ کا، اور یہ قرآن پاک میں سب سے بڑی آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، ایمان والو جب معاملہ کرو بدین، یعنی قرض کا معاملہ کرو تو پھر لکھ لو، جب آپ نے قرض دینا ہے لکھ لینا ہے۔ پورے اس رکوع میں اللہ نے یہ فرمایا۔ پھر گواہ بھی بنا لینے ہیں، 2 مرد، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، گواہ بنا لو، لکھ لو، اس سے تمہارے لیے کیا ہے؟ بہتر، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، لکھ لو۔ تو اس پورے رکوع کا یہی خلاصہ ہے کہ جب آپ نے کوئی چیز دینی ہے
یعنی قرض کے طور پہ دینی ہے کوئی بھی آپ نے، تو آپ نے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ 200 روپے ہوں، چاہے وہ 2000 ہوں، چاہے 2 لاکھ ہوں، لکھ لیں، کسی کاغذ میں سائن کرا لیں، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ انسان کو بھول جاتی ہیں چیزیں، تو پورے رکوع میں اسی چیز کا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو لکھ لینا ہے۔ آخری رکوع جو سورہ بقرہ کا، ٹھیک ہے، جس میں جو آخری 2 آیتیں ان کے بارے میں، کہ جو آخری 2 آیت رات کو پڑھ کے سوئے گا اس کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین آسمان میں اللہ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو تم ظاہر کرو گے، چھپاؤ گے اپنے جانوں اندر یا ظاہر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے، قادر ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ دلوں کی حال، دل میں تو کوئی چیز آ جاتی ہے کہ اس کا بھی اللہ حساب دے گا، تو پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جسے اللہ چاہے بخش دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو دل میں کسی نیکی کا ارادہ کرے اسے 1 ثواب ملے گا، وہ نیکی کر لی تو 10 ثواب، اور اگر کسی نے برائی کا ارادہ کر لیا گناہ گار نہیں ہوگا جب تک وہ گناہ کر نہ لے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من رب المؤمنون، ایمان لیا رسول جو ان کی طرف نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی، کل سب کے سب اللہ پر ایمان لیا ہے، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں پر ایمان لانے میں کوئی تفریق نہیں کرتے، یعنی سب پر ہمارا ایمان برابر ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یا اللہ تو ہمیں بخش دے، تو ہمارا رب ہے اور ہم نے تیری طرف آنا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو مکلف نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جتنی اس کی طاقت ہے۔ آپ بیمار ہیں تو آپ کو دوائی پاکستان سے مل جائے گی، کیونکہ آپ پاکستان کی دوائی کھا سکتے ہیں۔ کچھ ایسے بیمار ہو جاتے ہیں جنہیں پاکستان سے شفا نہیں ملتی، ان کو پھر باہر جانا پڑتا ہے، کیونکہ ان پہ باہر جانے کے پیسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنا آزماتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، جو آپ کمائیں گے آپ کے لیے۔ ربنا، پھر دعا ہے یہاں، یہ دعا یاد رکھنی، ربنا یہ ہمارا، لا تؤاخذنا، ہمارا مواخذہ نہ فرمانا، اگر ہم بھول گئے، ہم سے خطا ہو گئی، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلی قوموں پر بوجھ ڈالا ہے، اے ہمارے رب، ولا تو ہم پر ایسا بوجھ بھی نہیں ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، واعف عنا، ہم سے درگزر فرما، ہماری بخشش فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، ہماری مدد فرما کافر قوم پر۔ صدق اللہ العظیم، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔